یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے۔ یہاں اللہ رب العزت نے ہمیں بہت تھوڑے سے وقت کے لیے بھیجا ہے اور اس کو چھوڑ کر ہمیں واپس اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ دنیا میں انسانوں کو مختلف قسم کے حالات، واقعات، حادثات، اس طرح سے معاملات آتے ہیں اور انسان کو ان میں بعض مرتبہ ڈپریشن ہو جاتی ہے، یہ پریشانیوں اور غموں کا شکار رہتا ہے۔ جب ان حالات میں بندہ آتا ہے نا تو کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو ان ناموافق حالات کو دیکھ کے ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں اور دعا کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہم نے دعائیں تو بہت مانگی ہیں لیکن قبول نہیں ہوتی۔ تو کئی طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ کہتے ہیں ہم نے دعائیں مانگی ہیں قبول نہیں ہوئی، کچھ کہتے ہیں کہ ہم ڈپریشن میں چلے گئے اب ہمیں دعا مانگنی ہی نہیں۔ عجیب بات ہے، میں ذمہ داری سے بات کرنے لگا ہوں، اہم اور بڑی بات کرنے لگا ہوں کہ جس زمانے میں یہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دعائیں مانگنا چھوڑ دیں یا دعائیں قبول نہیں ہوتیں، عین اسی حالات میں انہی دنوں میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں زمین کے اوپر جن کی دعائیں قبول ہو رہی ہوتی ہیں۔ کچھ نیک لوگ ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، مشائخ ہوتے ہیں، ان کی دعائیں قبول ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ لمحہ فکریہ ہے، یہ فکر کرنے والی ایک بات ہے کہ ان کی ہو رہی ہیں ہماری نہیں ہو رہی، وجہ کیا ہے؟ پروردگار کا وعدہ ہے ادعونی استجب لکم، میرے بندو تم مانگو میں دوں گا۔ کوئی شرط تو بیچ میں نہیں رکھی کہ نیک مانگے گا تو دے دوں گا، برا مانگے گا تو نہیں دوں گا۔ اس نے تو وعدہ فرمایا ہے ادعونی استجب لکم، میرے بندو تم مانگو، مانگنے والے بنو، مانگنے کے طریقے سے مانگو، تو پھر میرے دروازے کھلے ہیں دینے کے لیے، میں دے کے خوش ہونے والا ہوں۔ دعا مانگنا یہ کئی اعتبار سے ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ دعا مانگنا بندے کی ضرورت بھی ہے، اور دوسرا یہ عبادت کا ایک طریقہ بھی ہے اور بندگی کے اظہار کا ایک طریقہ بھی ہے۔ دعا بندے کی ضروریات بھی پوری کر دیتی ہے اور بندے کو اللہ تعالیٰ کا قرب بھی عطا فرما دیتی ہے۔ اتنی بڑی بات ہے۔ آج ہمیں نہ دعا کی اہمیت کا اندازہ ہے، نہ دعا کو صحیح مانگنے کا طریقہ آتا ہے، اس لیے ہم پریشان ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے، یقین کے ساتھ نکلی ہوئی زبان سے جو دعائیں ہیں ہم انشاءاللہ اپنی آنکھوں سے قبول ہوتا اسے دیکھیں گے۔ یقین کی ضرورت ہے، اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق کی ضرورت ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے، کل قیامت کے دن کوئی بندہ اللہ رب العزت کے حضور کھڑے ہو کے یہ نہیں کہہ سکتا اللہ میں نے مانگا تھا اور مجھے نہیں ملا۔ اللہ فرماتے ہیں وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اور کہا تمہارے پروردگار نے کہ مجھ سے دعا مانگو، میں قبول کروں گا تمہاری دعاؤں کو، بے شک جو لوگ میری دعا سے، میری عبادت سے یعنی دعا سے تکبر کرتے ہیں انہیں جہنم میں بھیجا جائے گا۔ اس آیت میں ایک تو دعا مانگنے کا حکم دیا گیا، پھر قبولیت کی خوشخبری بھی عطا فرما دی، اور اس پر سے ترہ یہ مزے کی بات یہ کہ جو دعا نہ مانگے اس سے ناراضگی کا اظہار بھی۔ کیوں نہیں مانگتے بھئی تم دعا؟ یہ ناراضگی کا اظہار ہے۔ دنیا والوں سے ایک دفعہ مانگو وہ دے دیں گے، دو دفعہ مانگو پھر دے دیں گے، کئی دفعہ مانگو تو وہ رابطہ ہی بند کر دیتے ہیں۔ یہ بندہ بار بار مانگتا ہی رہتا ہے، اور وہ کریم پروردگار ایک دفعہ مانگو دیتے ہیں، دوبارہ مانگو دیتے ہیں، تیسری دفعہ مانگو دیتے ہیں۔ جو مانگتا رہے اور ہر چیز ان سے مانگے اللہ اس کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں۔ پھر دنیا والے دن میں دیتے ہیں، رات میں نہیں دیتے، ان کے اوقات ہوتے ہیں۔ وہ کریم پروردگار دن میں بھی دیتا ہے اور رات میں بھی دیتا ہے، جب جو مانگے ہر وقت اس کا دروازہ کھلا۔ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ مانگنے والوں نے ہاتھ اٹھائے ہوں اور رب کا دروازہ بند ہو۔ ہر وقت دینے کے لیے اللہ رب العزت راضی ہیں، دینا چاہتے ہیں۔ دعا کے بارے میں قرآن مجید میں بہت ہی خوبصورت بات، قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ، محبوبہ کہہ دیجئے میرے بندوں کو، میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہ ہوتی اگر تم مجھ سے دعا نہ مانگتے ہوتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بندوں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ یہ مجھ سے مانگے تو انہیں میں عطا کروں۔ اگر بندہ اللہ سے نہ مانگے، اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات ایسی ہیں جو ظاہری نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی سخاوت کیسے ظاہر ہو اگر کوئی مانگنے والا نہ ہو؟
اگر کوئی گناہ کر کے معافی مانگنے والا نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کی صفت غفاریت وہ کیسے ظاہر ہو؟ حدیث کے اندر آتا ہے اگر تم دعائیں مانگنا چھوڑ دو گے اللہ ایسی قوم کو پیدا کرے گا جو گناہ بھی کرے گی اور بھی توبہ بھی کرے گی اور اللہ اسے معاف بھی کرے گی۔ اس کی مثال ایسے سمجھیں، ایک بہت امیر آدمی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں لوگوں کو کچھ تقسیم کروں، مال دوں، اور اس کے دروازے پہ کوئی نہ آ رہا ہو، وہ اس انتظار میں بیٹھا ہو کہ کوئی آئے تو میں اسے دوں، اور پھر کوئی آ جائے مانگنے والا تو اس کو وہ مانگنے والا کتنا پیارا لگے گا۔ تو بس یہ سمجھنے کے لیے مثال ہے، اللہ رب العزت تو دینا چاہتے ہیں، عطا فرمانا چاہتے ہیں، جب مانگنے والے رب کے در پر آتے ہیں اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ سے کیا مانگے؟ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگا کرو، اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگا کرو۔ یہ قرآن ہے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اس آیت میں واضح کر دیا گیا دعا مانگتے ہوئے تذلل کا اظہار، عاجزی کا اظہار بڑا ضروری، اور دل کی تار اللہ کے ساتھ جوڑنا بڑا ضروری۔ عاجزی گڑ گڑانا بھی ہو اور دل کی تار کا پروردگار سے جوڑنا بھی ضروری ہو۔ جہاں دل کی تار نہیں جڑی ہوتی نا وہاں پھر قبولیت میں رکاوٹ آ جاتی ہے۔ حدیث، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان اور زمین کی روشنی ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے اگر دعا نہ ہوتی تو بلائیں مجسم ہو کر آتی۔ ایک حدیث میں آتا ہے ادعوا اللہ فی جمیع الاحوال، ہر حال میں اللہ کو پکارو، کوئی بھی حال ہو، خوشی کا ہو، غمی کا ہو، ہر حال میں اللہ کو پکارو۔